الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلما وتلہ للجبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک ششجہات بھی، بے حد و بے شمار لاتعداد درود پاک صاحب لولاک نبی رحمت شفیع معظم آقا دو جہاں نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب ما طغا صاحب علم نشرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر جن کی امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس پنڈال میں جمع ہیں۔ جمع ہونے کے بہت سے مقاصد اور ارادے ہو سکتے ہیں۔ عید الفطر پہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم یہاں اکٹھا کس لیے ہوتے ہیں، ہمارے اکٹھا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ شکر ہوتا ہے کہ مالک تو نے ہمیں ماہ رمضان المقدس عطا کیا اور اس میں بہت سی راتیں عطا کیں، بخشش کے موقع عطا کیے، لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتیں، لیلۃ الجائزہ بھی عطا کی۔ تو تیری دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ مجمع کی صورت میں ہم یہاں، اور آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں کہ مالک تو نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ وہ تو تیرا کرم تھا کہ تو نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اس وقت اگر تو دمبا نہ بھیجتا تو آج لوگ اپنی رقم سے خریدے ہوئے جانور نہیں بلکہ اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہوتے۔ تو نے ہمیں اس امتحان سے، اس آزمائش سے بچا لیا، تو آج ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جو جس کی استطاعت کے مطابق جس سے جتنا ہو سکا اس نے اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے جانور خریدے، اور ابھی کچھ دیر بعد آپ ان کو اپنے رب کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی، ایک مسلمان بھائی بہت محتاج تھا، لیکن محتاجی کے باوجود بھی وہ ہر سال ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا غالب آیا، اس کا آخری وقت آ گیا، خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے چاہا کہ اس کے حال سے واقفیت حاصل کروں تو نماز پڑھی اور دعا کی کہ مالک مجھے اس کے حال سے واقف فرما، اس کو میرے خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے حال احوال کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی، وضو کے ساتھ ہی میں سو گیا، اور خواب میں منظر کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر برپا ہے، میزان عدل لگا دیا گیا۔ میری نظر اپنے اس بھائی پہ پڑی، اس مسلمان پہ پڑی، اپنے اس پڑوسی پر، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس عالم میں ہے۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے، ابلگ گھوڑا، دو رنگی گھوڑا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا، اور اس کے آس پاس اور بھی بہت سے گھوڑے موجود ہیں۔ تو میں نے کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک درہم ایک دن ایک بوڑھی خاتون کو صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں یہ کس لیے ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں، کس عمل کے بدلے میں دیے گئے؟ تو کہا کہ یہ ان میں سے ہر گھوڑا اس ہر قربانی کے بدلے ہے کہ جو میں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی تھی، اور جس گھوڑے پہ میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہے؟ کہا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نے کی عطا فرماتا ہے۔
کہا اون کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اس کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کہا اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. قربانی شروع کہاں سے ہوئی، کہانی آپ نے سن رکھی ہے. مختصر ایک نظر احوال ابراہیم علیہ السلام پر ڈالتے چلیے. آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی امتحانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب آنکھ کھولی تو ایسے ماحول میں کھولی کہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہے، نمرود کے مجسمے بنائے جا رہے ہیں اور اس کو خدا کے طور پہ پوجا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی اور بچپن ہی میں پہلا امتحان ان کے شعور کا امتحان تھا کہ آیا اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ السلام کفر کی طرف، ان بتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جن سے تم مدد مانگتے ہو، یہ تو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں گے. اور چاند ستاروں کو، اور یہ سارے قصے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اچھا پہلو، بہت حسین پہلو یہ بھی ہے، ان پہ جتنے بھی بڑے امتحانات آئے سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. تو یہ ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے. کہا تم چاند ستاروں کو اور سورج کو پوچھتے ہو، جب یہ ڈوب گئے تو کہا کہ مجھے رب کی ضرورت ہو اور اب ڈوبا ہوا ہو تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، مجھے تو ایسا رب چاہیے جو ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہو. پھر آپ اس شعور کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اب اگلا امتحان یہ تھا کہ آپ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو اب وہ وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جو خطبہ دیا وہ بھی زمانے نے سنا. جب بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا، لوگ میلے سے واپس آئے. کہا ابراہیم یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہا ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، دیکھ لو کلہاڑا بھی اس کے کاندھے پہ موجود ہے. تو وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کہنے لگے، اور یہ تذکرہ بھی قرآن بیان کرا ہے، وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. اور یہی ابراہیم علیہ السلام ان کو لانا چاہ رہے تھے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. قرآن کہتا ہے افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، تمہاری اس کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے اس چیز کی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا بیان کیا. اس کے بعد دیگر امتحانات آئے، اور ایک کڑا امتحان اس وقت آیا جب نمرود نے چیخا جلا لی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا. اور پھر وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جلتے ہوئے شعلوں میں ہنستے ہوئے داخل ہو گئے. نمرود نے سمجھا تھا کہ جل کے راکھ ہو گیا ہوگا اور اس کی راکھ ان لکڑیوں کے ساتھ ہی گھل جائے گی. لیکن 40 دن گزرے تو ابراہیم علیہ السلام انگاروں پہ چلتے ہوئے ایسے آتے ہیں جیسے پھولوں پہ کوئی ناظرین چل کے آ رہا ہو. پھر اگلا امتحان ایسا کڑا امتحان تھا کہ اگر یہ امتحان پہاڑوں پر ڈال دیا جاتا تو ان کا پتا بھی پانی ہو جاتا اور زمین پھٹ جاتی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی. اور اس کا تذکرہ قرآن کیسے کرتا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی، حلم والا لڑکا عطا کیا. تو اتنے بڑھاپے کی عمر میں جا کے اگر انسان کو اولاد نصیب ہو تو انسان کہتا ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ دوں، گھر بیٹھ جاؤں اور اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں. لیکن حکم ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کو اور اس نومولود بچے کو ایک ایسی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ جہاں آب و دانہ بھی میسر نہ ہو. اب ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، جزیرہ نما عرب کی وادیوں میں تنہا چھوڑ آئے. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم جاری ہوا. فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کام کاج کروانے کے قابل ہوئے، تو حکم ہوا کہ اپنے اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو بیٹے سے کہنے لگے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں راضی ہو گئے باپ قربان کرنے پر اور بیٹا قربان ہونے پر، تو اب عالم کیا ہے، منظر کیا ہے، ذرا اس کو سوچیے اور تصور میں جائیے کہ 100 سال کا بوڑھا باپ ہے، ہاتھ میں تیز دھار کی چھری ہے اور بیٹے کو لٹایا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. جبل صبیر کا دامن، مینا کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. شمس و قمر نے یہ منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. چاند سورج
بادلوں کی اوٹ میں اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ یہ منظر تو مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. ادھر حوروں کی چیخیں نکلی تو فرشتے آسمان سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پھر خالق کائنات بھی تو ہے، وہ فرشتوں کے آگے فخر فرماتا ہے. تم کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری تسبیح بیان کریں گے، انسان تو فساد کرے گا. کہا آج میرے بندے کی یہ ادا بھی دیکھ لو کہ ایک حکم ہوا کہ اپنے بچے کو راہ پہ قربان کر دے تو سب سے قیمتی اسماعیل میری راہ میں قربان کرنے چلا آیا ہے. اللہ اکبر. اب اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہیں، قربان گاہ پر موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے. چھری کی نوک گلے پہ رکھی، زور لگایا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا. اور وہ کیفیت ہے ایسی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے. جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا تھا وہ تو دمبا ہے، اور سامنے جبریل امین کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور ان کی موجودگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ یہ دمبا جبریل لے کر آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا. بے ساختہ زبان سے جو کلمات جاری ہوئے وہ یہ تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، وہ بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیل، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ تمہاری اس قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھا جائے گا، اور جو کلمات تم پاکوں کی زبانوں سے نکلے ہیں یہ بھی قیامت تک لوگوں کی زبان زد عام رہیں گے. قربانی کا فلسفہ اس کو سمجھنا ہوگا. آپ قربانی کرتے ہیں تو کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ویسے تو دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام نے بھی قربانی پیش کی ہے. کسی نے جو کی قربانی پیش کر دی، کسی نے گیہوں کی پیش کر دی، کسی نے بکرا، کسی نے دمبا، کسی نے اونٹ، کسی نے کیا کیا قربانیاں پیش کر دیں. لیکن جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور قربانی کیا ہے تو حضور نے کہا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف قربانی کو منسوب کیا؟ تو اس کی وجہ سنیے کہ قربانی کو جس نقطہ کمال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا اتنا کسی اور نبی نے نہیں پہنچایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے قیمتی چیز، یعنی کہ آخری عمر میں جا کے بیٹا میسر ہوا اور پھر اس کو بھی حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، اور پھر اس کو قربان کر دینے کا بھی حکم ہوا، آپ نے اس کی بھی تعمیل کی. تو آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور یہ قربانی کا مقصد اور فلسفہ ہے. اور آج جو ہم سنت ادا کر رہے ہیں اس سنت کو بھی پورا کرنا ہوگا. اسی لیے ہم اپنی رقم میں سے کچھ رقم خرچ کرتے ہیں، ایک جانور لاتے ہیں اور اس جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں. بچے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ ذبح ہوتا ہے تو بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس جانور کو بڑا خرچہ کر کے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو پالا پوسا ہوتا ہے، اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک قربانی ہے آپ کی طرف سے. لیکن اگلا قدم، قربانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی قربانی چل رہی ہے. جب آپ گوشت تقسیم کریں گے تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں. پہلی صورت تو یہ آتی ہے کہ ہم گوشت اس گھر میں بھیجتے ہیں جہاں ہمیں دنیا سے فائدہ ہو، دنیاوی مفاد ہو، سرکاری طور پہ کسی سے ہمارا تعلق ہو یا دنیاوی طور پہ تعلق ہو. گوشت ہمارا اسی گھر میں جائے گا کہ جہاں سے ہمیں کوئی دنیا کا مطلب مل جائے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کے گھر یقیناً اس کا پہلے خیال کرنا چاہیے. آپ کے اہل محلہ، آپ کے رشتہ دار جو غربا ہیں وہ اس کے پہلے مستحق ہیں. اور پھر دوسری صورت جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں سے صاف، اچھا، ستھرا اور اچھا والا گوشت نکال کے اپنے لیے، گھر کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے. اور جو ہڈیاں، چیچڑے اور دیگر فالتو چیزیں بچتی ہیں وہ پھر غریب غربا کے گھر بیچ دی جاتی ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت دیکھیے تو آپ نے اپنا کوئی مینڈا یا دمبا قربان نہیں کیا تھا. جب حکم ہوا کہ اسماعیل قربان کرو تو اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی آپ نے چھری رکھنے سے دریغ نہیں کیا. تو قربانی پوری زندگی میں یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ آپ اپنی عزیز ترین چیز جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ بھی اس کے لائق عطا فرماتا ہے.